سورہ ملک رات کو پڑھتے ہیں یا سورہ واقعہ رات کو پڑھتے ہیں یا صبح سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، تو جن صورتوں کی فضیلت ہے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی سمجھ کر، اور صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے سمجھ کر۔ تو اگر کوئی سورہ واقعہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ لے، مثلا تفسیر قرآن کے کلپس آپ کو مل جائیں گے، یوٹیوب پر بھی چینل ہے کہ بہار شریعت مسجد میں جو تفسیر قرآن بیان ہوئی مکمل موجود ہے، تو ایک دفعہ سورہ واقعہ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں، اور جب روزانہ رات کو پڑھیں تو وہ مضمون ذہن میں ہونا چاہیے، اور پھر اس مضمون پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم عمل کریں گے تو دل میں ہوگا تقوی۔ یہ صورت دل میں تقوی پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، اور جو گناہوں سے بچے گا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے دور رکھے گا اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب ایک دفعہ سمجھ لیں گے اور روزانہ رات کو مضمون ذہن میں دہرائیں گے پڑھ کر، تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا گناہوں سے دور ہوں گے، جب گناہوں سے دور ہوں گے تو ہمیں ہر مشکل سے نجات کا راستہ بھی مل جائے گا، روزی میں بھی بے حساب برکت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ واقعہ کا نمبر 56 ہے، 56 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے، 46 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 96 آیتیں ہیں، 96 آیات ہیں، اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے کئی گروہ ہیں، لوگوں کی کئی قبائل ہیں، کئی خاندان ہیں، غریب سے غریب بھی ہے اور امیر سے امیر بھی ہے۔ یعنی ایک دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ، اگر عزت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عزت کے لحاظ سے بہت سے گروہ ہیں، پیشے کے لحاظ سے دیکھیں تو مختلف گروہ ہیں، اگر خاندان کے لحاظ سے دیکھیں مختلف خاندان ہیں، لیکن کل بروز قیامت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سارے انسان 3 گروہ میں آ جائیں گے۔ کتنے گروہ میں؟ ایک گروہ وہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، جس کو سابقین سورہ واقعہ میں فرمایا گیا، جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، ہمیشہ گناہ سے بچنے والے ہیں، اگر گناہ کیے تو سچی توبہ کر لی، پھر توبہ پر قائم رکھے، جب دنیا سے گئے اللہ نے کرم کیا بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، وہ سابقین ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ وہ بھی نیکی کرنے والے ہوں گے، گناہ سے بچنے والے ہوں گے، لیکن موت کے وقت ان کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے مگر نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ انہیں دائیں ہاتھ والا فرمایا گیا، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین۔ سورہ واقعہ میں ان کے لیے 2 نام ہیں، اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے تو نامہ اعمال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو سیدھے ہاتھ میں ملتے ہی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے۔ اتنے خوش ہوں گے کہ سب کو نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے، دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہوتا ہے بچہ
تو پھر دوسرا امتحان ہے. اگر 4 امتحان میں کامیاب ہو، آخری امتحان میں فیل ہو جائے تو پھر مشکل ہے. لیکن قیامت کے میدان میں جو کامیاب ہوگا پھر اس کا کوئی امتحان نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تو کیا خوشی کا عالم ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وہ اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا، کہے گا دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو پڑھو میرا نامہ اعمال. مجھ پہ رب نے کرم کر دیا، مجھے ایسا کرم ہوا، میں دنیا میں نفس و شیطان کے وار سے بچ گیا، میں نے دنیا میں جینے کا مقصد حاصل کر لیا، مجھ پہ رب کا کرم ہو گیا، میرے رب نے مجھے گناہوں سے بچا لیا، نفس و شیطان کے وار سے بچا. تو 2 گروہ ہو گئے، ایک سابقین ہو گئے، دوسرے دائیں ہاتھ والے ہو گئے. تیسرا وہ گروہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جن کو اصحاب المشأمہ فرمایا. اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال 2 نام ہیں سورہ واقعہ میں ان کے لیے. اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. ان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جہنمی ہوں گے. لیکن پھر ان کے 2 گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو مسلمان ہوں گے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، لیکن نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو انہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے. پھر جہنم سے نکل کر بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہوا. ایک چیز یہ بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے گناہ زیادہ ہوں گے، تو دیکھیں جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 1 نہیں لکھی جاتی، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب ہم 1 گناہ کرتے ہیں تو وہ نامہ اعمال میں 1 لکھا جاتا ہے. تو اگر کسی نے 10 نیکیاں کی تو کتنی لکھی گئیں بتائیے؟ 100. اور اس نے 90 گناہ کیے تو کتنے لکھے گئے؟ 90. تو 10 نیکی یہ 90 گناہوں سے زیادہ ہیں، یہ ریشو ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے گناہ کتنے ہوں گے. کہ 1 نیکی کریں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 1 گناہ کریں تو 1 لکھا جاتا ہے، پھر بھی گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، تو کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ تو ایک تو وہ ہوں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا لیکن گناہ زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مگر چونکہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، لہٰذا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن جہنم میں اگر گئے وہ تو 1 لمحہ، 1 دن، 1 سال، 10 سال، 1000 سال، 7000 سال، جتنا رب چاہے گا جہنم میں رہیں گے، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور اسی میں دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا، تو ان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہیں دیا جائے گا، بلکہ سینہ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا. یہ ہمیشہ 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 جہنم میں سڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا.